السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، اسلام آباد کی فضاؤں میں آج بھی 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مختلف چہمگوئیاں چل رہی ہیں۔ افواہوں کا بازار گرم ہے۔ آخر اس میں کون کون سی شکیں شامل ہیں، کون کون سی ترامیم ہونے جا رہی ہیں، کیا نمبر گیم پوری ہوگی یا نہیں ہوگی، سیکریسی اتنی کیوں ہے؟ اپوزیشن کی جانب سے اعتراضات اس کے اوپر آئے، انہوں نے کہا ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے، تو وہیں پہ فیصل واڈا نے اس کے اوپر جواب دیا کہ اگر کوئی اس کے خلاف احتجاج کرے گا یا قانونی حد سے باہر نکلے گا تو پھر اسے پھینٹا بھی پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا حکومت کے بعد نمبر گیم پوری ہے؟ حکومت اس کا ڈرافٹ کتنے لوگوں کے ساتھ اب تک شیئر کر چکی ہے، اور کیا اس کے اندر کوئی لچک ہے یا جو کچھ لکھا گیا ہے وہ فائنل ہے؟ اسی پہ مزید بات کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تارڑ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آبویسلی دا ہاٹ ٹاپک 27ویں آئینی ترمیم، بلاول بھٹو صاحب کے ذریعے جو ہے پورے ملک کو یہ پتہ لگا کہ جناب یہ ترمیم آنے والی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا آخر اتنی سیکریسی کیوں تھی؟ کیونکہ ہفتہ 10 دن پہلے تک آپ کی پارٹی کے یا حکومتی نمائندے جو ہے اسے ڈینائی کر رہے تھے۔ جی دیکھیے، جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اگر اتحادیوں کو بتائے بغیر اس کو پبلک کیا جائے تو اتحادیوں کی ناراضگی اور ایک مسٹرسٹ پیدا ہوتا ہے اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو مناسب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو اتحادی ہیں، جو آپ کے ساتھ شریک ہیں سارے کام میں، ان کو آن بورڈ لیا جائے اور پھر اناؤنسمنٹ اگر اتحادی کرے تو آئی تھنک نتھنگ لائک اٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پورا مدعا سامنے رکھا اور لے آؤٹ کیا جتنی بھی پاسبل ترامیم تھیں، جو ایک میکسیمم پیکج سمجھا جاتا ہے، جس پر ابھی چل رہی ہے بات چیت، مشاورت، اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوگی پیپلز پارٹی کی۔ تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشاورت کا حصہ تھیں، اور بلاول بھٹو زرداری نے ٹائملی اس کو ٹیک اپ کیا بیفور ہز سی ای سی، اور سیکوینس یہی بنتا تھا۔ تو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب 27ویں آئینی ترمیم انہوں نے پبلک کی ہے، اس کے بعد گورنمنٹ نے بھی اپنا سٹانس اس پہ دیا ہے، ہم اس کو ٹاک شوز پہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں، آج پارلیمان میں بھی اس پہ بحث ہوئی، میں موجود تھا، تو میرا خیال ہے یہ ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہے جس کو جاری رہنا چاہیے۔ کیا یہ آپس میں آپ لوگوں کا طے تھا کہ اس طرح بلاول بھٹو جو ہے اسے پبلک کریں گے، یا حکومت کی ریزرویشنز ہیں اس بات کے اوپر کہ انہوں نے کیوں اسے پبلک کیا اس طرح؟ نہیں، اٹ ڈڈ ناٹ کم ایز اے سرپرائز ایٹ آل۔ اچھا، اور بالکل بلاول صاحب کا ہمیں یہ بالکل توقع تھی کہ وہ اس پہ ضرور جو ہے اس پہ پبلکلی بات چیت کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی جس پر کوئی ریزرویشن ہو، یا انہوں نے ان سے یہ توقع نہیں رکھی جا رہی تھی، یا ان کو ہم نے یہ کانفیڈنس کہا تھا کہ آپ نے نہیں کرنا، ایسی بات کوئی نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ بتائیے گا کہ جن پوائنٹرز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے اس اپنی ٹویٹ کے اندر، یہی وہ ٹاپکس ہیں جس کے اوپر بیسیکلی یہ ترمیم آ رہی ہے، یا اس میں پلس مائنس بھی ہے؟ نہیں دیکھیے، میرا خیال ہے جو بلاول صاحب نے ٹویٹ کیا ہے وہ ایک میکسیمم پوزیشن جو ہوتی ہے، جس کے اوپر تمام ایریاز آف ڈسکشن، دیکھیے یہ بھی ایک آن گوئنگ چیز ہے۔ منصور صاحب، آپ کو پتا ہے کہ جو ایون کانسٹیٹیوشن ہے، اٹس اے لیونگ ڈاکیومنٹ، ایک زندہ دستاویز ہے جس میں رد و بدل ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ انہوں نے تمام ایجنڈا جو زیر غور تھا اس کو لے آؤٹ کیا ہے کہ یہ تمام ممکنہ ترامیم ہیں جو اس پیکج کے اندر 27ویں ترمیم کے شامل ہیں۔ تو اس میں طارڑ صاحب ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا سٹیکنگ پوائنٹ جو ہے وہ 18ویں آئینی ترمیم ہے یا NFC ایوارڈ ہے، اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کی جانب سے کیا ریاکشن ہے اس پر؟ دیکھیے، جو 18ویں ترمیم کا تو اس میں کوئی رول بیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دو سبجیکٹس، ایک ایجوکیشن اور دوسرا پاپولیشن، جی، اس کو لے کے ایک بحث ہے، اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ایک یونیفائڈ نیشنل سلیبس ہونا چاہیے۔ دنیا کے بہت سارے مہذب معاشروں میں، ترقی یافتہ ممالک کے اندر سنگل ہی سلیبس ہوتا ہے پورے ملک میں رائج، اور جب سنگل سلیبس ہوتا ہے تو وہ ملک میں تعلیم کے معیار کو مینٹین کرنے میں، ایک سکلفل امپلائمنٹ پیدا کرنے میں، اور ملک کے اندر ایک ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ مختلف صوبے اپنا اپنا ایجوکیشن نظام چلائیں، ملک کے اندر اگر ایک ہی نظام رائج ہوگا تو یہ ایک بہتر چیز سمجھی جاتی ہے۔ اس پہ ہر پارٹی کے اندر اس کے حق میں بھی آرگیومنٹس موجود ہیں، اس کے خلاف بھی موجود ہیں۔ زیادہ تر رائے اس کے حق میں آتی ہے، کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ ہر صوبہ اپنے اپنے سلیبس بنائے پورے نظام تعلیم کے لیے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا جو پاپولیشن ہے، پاپولیشن ایک اہم سبجیکٹ ہے، اور پاکستان کی پاپولیشن جس ریٹ پہ بڑھ رہی ہے یہ خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے،
اور دیکھیے جب ہم ریسورسز کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی وجہ وہ ہم کہتے ہیں نا ہر سال ہم نیوزی لینڈ کے برابر ایک پاپولیشن پیدا کرتے ہیں. نیوزی لینڈ کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے پاکستان میں ہر سال اتنی ایڈ ہوتی ہے. ٹھیک. تو دیکھیے یہ بڑا اہم سبجیکٹ ہے. اس پہ بھی جب تک ایک قومی سطح پہ ہول آف دا نیشن اپروچ کے تحت ایک پالیسی نہیں بنائی جائے گی تو یہ کوئی کرامت اس پہ نتائج جو ہیں وہ نہیں نکل سکیں گے. اس پہ بالکل اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے. اب پیپل پارٹی کیا سوچتی ہے ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بتائے گی, مگر اگر ان کا یہ خیال ہوگا کہ ان کو پروونشل سبجیکٹ رہنا چاہیے تو اپنی رائے کا اظہار کریں گے. مگر میری دانست میں یہ دونوں سبجیکٹس بہتر ہوگا یہ فیڈرل کی طرف آئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو این ایف سی ہے, این ایف سی کی ریویژن دیکھیے, این ایف سی بھی جو فارمولا طے ہوا تھا کنسنسس سے ہوا تھا, اب اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب پاپولیشن ایک بہت بڑا عنصر آ جاتا ہے کہ جتنی زیادہ پاپولیشن ہوگی اتنا شیئر ملے گا, تو پاپولیشن جو ہے وہ تو انسینٹیوائز ہو رہی ہے. یہ ایک چیز ہے جو زیر بحث ہے. تو این ایف سی کی ریویژن بھی اٹس امانگ دی ایجنڈا, مگر اس دفعہ ایک فرق ہے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم کے جو شکے ہیں یہ کوئی ہار جیت نہیں ہے کہ جی یہ شکے ہو گئی تو ہم جیت گئے, یہ ہو گئے یہ نہ ہوئی تو ہم ہار گئے. یہ ایک بہت لائیولی ڈسکشن ہے, بہت پروڈکٹیو ایک ڈسکشن ہے. اس کے نتیجے میں ہونے والی جو آگے بحث ہے, کنسلٹیشنز ہیں, وہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے, اچھے پیرائے میں ہو رہی ہے. تو یہ بالکل یہ موضوعات زیر غور آنے چاہیے, زیر بحث آنے چاہیے. میڈیا ڈسکس کر رہا ہے, پارلیمان ڈسکس کر رہا ہے, آپ ایڈ لکھے جا رہے ہیں, لیگل جو کامنٹیٹرز ہیں اینالسٹ ہیں ان کی رائے. لیکن طاہر صاحب ایک جو اعتراض ہے وہ ہے مس انفارمیشن کی وجہ سے کہ ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ایکچولی آئینی ترمیم میں ترمیم ہے کیا. ہمیں ٹاپکس کے بارے میں تو بلاول بھٹو صاحب کے اس ٹویٹ سے پتہ لگ گیا, لیکن ترمیم ایکچولی آپ لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں ایگزیکٹلی, یہ اس کے بارے میں ایک گیس ورک چل رہا ہے ہر جگہ. نہیں میں لے آؤٹ کر دیتا ہوں. جی دیکھیے بڑا کلیئر ہے. نمبر 1, 26ویں آئینی ترمیم کی سکسیس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آئینی بینچ قائم ہوا. ٹھیک. ایک پرپوزل اور تجویز یہ ہے کہ آئینی کورٹ بنایا جائے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آئینی کیسز ہیں ایون دو وہ 5 سے 10% ہیں مگر ان پہ 50% وقت صرف ہوتا ہے. جس طرح ریزرو سیٹس کا کیس بہت لمبا چلا آپ نے دیکھا, اور عام آدمی کو فائدہ بھی ہوا کہ جب الگ بینچ تھا مگر وہی جج اس بینچ میں بیٹھ رہے تھے, وہی دوسرے کیسز کو بھی ڈیل کر رہے تھے. فرق پڑا, بہتری آئی کیس لوڈ مینجمنٹ میں. مگر ایک تجویز یہ ہے کہ سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو جائے, الگ ججز ہو جائے, تاکہ جو عوام کے کیسز ہیں, جو شہریوں کے کیسز ہیں, ان کو پرائیورٹی مل سکے اور وہ الگ ڈیل ہو سکیں کانسٹیٹیوشنل کیسز سے علیحدہ. ایک یہ ہے. ایک منٹ سر, ایک منٹ آگے چلنے سے پہلے ذرا اسی ٹاپک پہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا اس کے اندر آپ کوئی سٹنگ جج آف دا سپریم کورٹ پرپوز کر رہے ہیں یا کوئی ریٹائرڈ جج بھی اس کو ہیڈ کر سکتا ہے؟ اس پہ ابھی کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی گئی. ٹھیک ہے. مگر یہ ضرور ڈسکس ہو رہا ہے کہ کورٹ الگ ہو نہ ہو, اس آئینی بینچ کو ایک مستقل شکل دے کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنایا جائے جیسے دنیا کے مختلف ممالک میں ہے, اور کانسٹیٹیوشنل بینچ بننے سے بڑا فائدہ ہوا ہے. تو اس کو ایک فائنلٹی اٹین کر کے ایک الگ شکل دے دی جائے. یعنی ایک ریٹائرڈ جج کی آپشن فی الحال ٹیبل پہ موجود ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ نہیں, ابھی اس پہ کوئی ڈسکشن خاص ہوئی نہیں. چلیں جج کون ہوں گے, آگے چلتے ہیں, نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں. جی نیکسٹ ہے جی ججز کی ٹرانسفر. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ ججز کی ٹرانسفر ہوئی لاہور ہائی کورٹ سے, کوئٹہ ہائی کورٹ سے, مختلف ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس کے لیے ایک پروسیجر تھا جس میں جوڈیشل کمیشن, وزیر اعظم, صدر, اس میں ایک تجویز یہ ہے کہ کیونکہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے وہ ایک اپوائنٹنگ اتھارٹی ججز کی, اور موسٹ کیسز میں جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے وہی ٹرانسفرنگ اتھارٹی ہوتی ہے. اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں وکلا کی جو تنظیمیں ہیں, باڈیز ہیں, ان کی نمائندگی بھی ہے, سول سوسائٹی کی بھی ہے, تمام پروونشل گورنمنٹس کی بھی ہوتی ہے, ان کے لا منسٹرز کی. تو اگلا پرپوزل یہ ہے کہ ججز کی ٹرانسفر کی اتھارٹی بھی ججز کی اپوائنٹمنٹ کرنے والی جو باڈی ہے جے سی پی, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان, اس کو دے دی جائے. اس پر بحث ہو رہی ہے, یہ اگلی چیز ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد منصور صاحب جو میجسٹریسی نظام کی بحالی ہے, یعنی جو پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سیپریشن آف پاورز تھی, جو سمری ٹرائلز ہوتے تھے, جو پرائس کنٹرول کو, امن عامہ کو, مختلف معاملات کو, جو انتظامی امور کو دیکھتے تھے, وہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ اور اس کے نیچے جو ہے
وہ تحصیل میجسٹریٹ، سب ڈویژنل میجسٹریٹس وہ دیکھتے تھے. ٹھیک. تو ایک جو کئی صوبوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک ٹیرر کرائم نیکسس پیدا ہو گیا، ورک لوڈ زیادہ ہوا جوڈیشری میں. فوجداری مقدمات، سول مقدمات، دیوانی مقدمات جو ہوتے ہیں ان کا ایک معاملات چل رہے ہوتے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ جب یہ انتظامی امور آتے ہیں جس میں پرائس کنٹرول سے لے کے لا اینڈ آرڈر تک موجود ہے، تو وہ obviously ایک انتظامی معاملہ ہے. وہ اگر واپس ایگزیکٹو میجسٹریسی کی طرف معاملہ جاتا ہے تو انتظامیہ کا جو ایک کردار ہے وہ مؤثر ہوگا آن گراؤنڈ عوام کو سہولت دینے میں. ٹھیک. تو ایگزیکٹو میجسٹریسی کی بحالی پر بڑی سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے، ٹھیک، بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہو رہی ہے. اگلی چیز یہ جی اس کے علاوہ اور کون سے ٹاپکس ہیں؟ اس کے علاوہ ایجوکیشن پہ بات ہو گئی، پاپولیشن پہ ہو گئی، این ایف سی پہ ہوگی. آرٹیکل 243 کے حوالے سے بھی بلاول صاحب کی ٹویٹ میں موجود تھا جو کہ اس ملک کے دفاع کو دیکھتا ہے، آرمڈ فورسز کے حوالے سے ہے. اس پر میں اتنا کہوں گا کہ جو وارفیئر ہے اور بھارت کے ساتھ ہماری افواج پاکستان نے ایک جنگ جیتی، 4 گنا بڑے دشمن کو ہرایا، پوری دنیا نے ایکنالج کیا. وارفیئر کے ڈومینز چینج ہو گئے ہیں. ٹھیک. وارفیئر اب صرف گراؤنڈ پہ نہیں ہے، وہ سائبر میں ہے، وہ اسپیس میں ہے، وہ انفارمیشن ڈومین میں ہے، وہ ڈیجیٹل ڈومین میں مختلف اس کے ڈائمینشنز ہیں. ٹھیک. تو ایک مزید سینرجی پیدا کرنے کے لیے، ہمانگی پیدا کرنے کے لیے، دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے 243 کے والے سے بات چیت ہو رہی ہے. اس سے آگے میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر قبل از وقت کو کیا سرائی کرنا، اس پر ڈیبیٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملے پہ جتنا ہے اسی کو سمجھا جائے. کو مزید بات آئے گی تو اس پہ ضرور ایک ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے پاس کیا کوئی مطلب اس وقت یہ ٹائم باؤنڈ چیز ہے؟ آپ لوگوں کا کوئی آپ نے ٹائم لائن سیٹ کی ہوئی ہے کہ اس سے پہلے وی ہیو ٹو ڈو دس؟ بیکاز ایک گفتگو یہ بھی ہو رہی ہے کہ شاید کوئی 30 نومبر سے پہلے آپ اس ترمیم کو پاس کروانا چاہتے ہیں. دیکھیے ایسی تو کوئی نہ ٹائم لائن ہے نہ گفتگو ہوئی، مگر ایک ڈسکشن شروع ہوئی ہے. اور پچھلے سال بھی آپ کے نوٹس میں ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی اس کا بھی ایک ٹائم فریم تھا اپنا. تو اب ڈار صاحب نے کل فلور آف دا ہاؤس سینٹ کے اندر بتایا ہے کہ سینٹ میں یہ پیش ہوگی اوور دا ویکینڈ فرائیڈے کو. تو اس نے کمیٹی میں جانا ہے، آگے دیکھتے ہیں ہاؤ تھنگز ٹرن آؤٹ. بٹ کچھ سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ اس کو لنک کیا جا رہا ہے. وہ دیکھیں وہ بات تو بالکل کلیئر ہے، اس میں تو اب ہاں ہی کوئی نہیں ہے. جو جس طرف اس کو لنک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو دیر از نو ٹائم لائن. بٹ ایک ڈسکشن شروع ہوئی ہے. لیٹ سی کہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کے بعد ہاؤ تھنگز ٹرن آؤٹ اور ہم اس کو کیسے آگے لے کے چلتے ہیں. اچھا طاہر صاحب، اس ساری گفتگو سے جب سے انٹرویو شروع ہوا ہے آپ نے ظاہری بات اتحادیوں کی بات کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی، اپوزیشن کے ساتھ اس معاملے میں کوئی چینل آف کمیونیکیشن کھولا گیا ہے کیا؟ ابھی تک تو کوئی چینل آف کمیونیکیشن اپوزیشن کے ساتھ نہیں کھولا گیا. اور یہ آبویسلی ہاؤس میں جائے گا، ہاؤس میں بھی اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی، کمیٹی میں جائے گا وہاں بھی ڈسکشن ہوگی. تو وہاں پہ اپوزیشن کی نمائندگی ہے تو وہ جو بات کرنا چاہیں گے، جیسے آج بیرسٹر گوہر نے بھی تقریر کی اس کے اوپر، وہاں پہ ان کو پورا رائٹ ہے. مگر پارلیمان کے باہر ابھی تک کوئی ایسی کنسلٹیشن انیشیٹ نہیں کی گئی. طاہر صاحب ظاہری بات ہے آپ اسلام آباد میں موجود ہے، دارالحکومت کے اندر ایک افواہ یہ بھی پھیلی ہوئی ہے کہ آزاد کشمیر میں جو تحریک عدم اعتماد آنی تھی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کے حوالے سے اس لیے بھی رکی ہوئی ہے کہ اگر وہ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر پوری طرح آپ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر وہاں پہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ آپ آزاد کشمیر میں انہیں پوری طرح سپورٹ کریں گے، ورنہ اسی لیے یہ معاملہ جو ہے وہ رک گیا ہے. اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ نہیں دیکھیے ہمارے لوگ تو آزاد کشمیر میں وہ تو حکومت کا حصہ بننے کو تیار ویسے بھی نہیں ہیں. ووٹ دینا نہ دینا ایک الگ بات ہے، مگر ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. اور شاہ غلام قادر صاحب، راجہ فاروق حیدر صاحب، ہماری پوری جماعت اس پہ متفق ہے، وہاں کی جو پی ایم ایل این اے جے کے ہے. تو یہ ایسا گیو اینڈ ٹیک پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے نہیں، اور ایسی بارگیننگ کبھی ہوئی نہیں کہ جی اس پہ یہ کر لیتے ہیں آپ فلاں پہ یہ کر دیں. تو ایک آئینی ترمیم کو کسی بھی چیز سے بارگیننگ میں لنک کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے بھی ایک نامناسب بات ہے کہ آئین کی اندر ایک ترمیم کی جا رہی ہے اور ایک ملک کی گورننس کو، ملک کے دفاع کو، ملک کے اوور آل حالات کو سٹرونگ کرنے کے لیے، وفاق کا رشتہ صوبوں سے مضبوط کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. اس کا قطعاً کشمیر کی پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جسٹ ٹو پٹ دس آن ریکارڈ طاہر صاحب، اس سارے معاملے میں بیکاز ظاہری بات ہے بڑے ہاٹ ٹاپکس ہیں جو آپ اس 27ویں آئینی ترمیم میں پاس کروانا چاہتے ہیں، نواز شریف صاحب پوری طرح آن بورڈ ہیں ان تبدیلیوں کے حوالے سے؟ نواز شریف صاحب ہمارے قائد ہیں، اور obviously نواز شریف صاحب کے بھائی وزیر اعظم ہیں، بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں،
ان کی جماعت کی وفاق میں اور پنجاب کے صوبے میں حکومت ہے، تو ان کی رہنمائی کے بغیر اور ان کی آشیرواد کے بغیر جو ہے وہ کوئی چیز آگے نہیں چلتی. تو یہ بالکل ان کی اس میں رہنمائی بھی شامل ہوگی اور ان کی اس میں بالکل ایک رضامندی بھی شامل ہوگی، اور ان کی جماعت جب اس چیز کو آگے لے کے چل رہی ہے اور وہ اس جماعت کے قائد بھی ہیں، پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو ان کی جماعت کی حکومت ہی اس کو آگے لے کے چل رہی ہے، تو اس میں مجھے کوئی بہام نہیں. بہت بہت شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. 27ویں آئینی ترمیم میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اس کی تفصیلات سے انہوں نے آگاہ کیا. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد سینئر سیاستدان اور سابق وفاقی وزیر سینیٹر فیصل وارڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اس حوالے سے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا ہو سکتا ہے، کچھ ان سے بات کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے، کچھ تفصیلات تو انہوں نے شیئر کی، لیکن اس کے بہت سے اثرات پاکستان کی سیاست پر بھی ہو سکتے ہیں. ان سارے معاملات کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے آج سے 1 یا 2 دن پہلے سابق وفاقی وزیر سینیٹر فیصل وارڈا صاحب نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یا ان تمام جماعتوں کے لیے جو اس کی مخالفت کریں گے یا کوئی احتجاج کریں گے، انہوں نے پھینٹے کا لفظ استعمال کیا کہ جناب پھر پھینٹا پڑے گا. آخر اتنی سخت ریاکشن جو ہے وہ کیوں دیا گیا؟ فیصل وارڈا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا ان سے گفتگو کرتے ہیں اس معاملے میں. وارڈا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. وارڈا صاحب بڑی سخت لینگویج آپ نے یوز کر دی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ اگر کوئی احتجاج ہوا، احتجاج کرنا تو جمہوری حق نہیں ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا. بہت شکریہ منصور صاحب. دیکھیں منصور صاحب، جہاں آپ کو آئین کی 15، 17 اور 19 کا آپ کو اجازت دیتی ہے، وہاں اس کے اندر بہت ساری قدم بھی لگاتی ہے. دیکھیں احتجاج میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن کیونکہ اب ہم نے احتجاج کی شکل دے دی ہے، مار دھاڑ، گالم گلوچ، آگ لگانا، جان لے لینا، گولی مار دینا، تو یہ تو کسی صورت میں بھی اب ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، نہ اگنور کیا جائے گا، جو ماضی میں ہوتا رہا. اور میرے بڑے اچھے تعلقات کل بھی تھے، آج بھی ہیں ٹی ایل پی کے ساتھ، اور ان کی ایک سچویشن کی وجہ سے ان کی پارٹی بین ہو گئی. تو حکومت کے پاس ایک تو پھینٹا ہوگا ہی ہوگا. اگر آپ نے چڑھائی کی، غنڈہ گردی کی، بدماشی کی، وہ کوئی بھی ہو، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی اور ہو، تحریک انصاف ہو، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ گورنر رول کا بھی جو آپشن ہے، بین کرنے کا بھی آپشن ہے، کیونکہ ٹی ایل پی کا ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے. تو میری تو بڑی کلیئرٹی ہے اس کے اندر. دیکھیں نہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، نہ میں چاہتا ہوں ایسا ہو، اور مزید عمران خان صاحب کے لیے اور مشکلات اور تکلیفات نہ بڑھیں. اب اگر آپ نے یہی تھان لیا ہے کہ آپ نے کے پی کے میں ڈیولپمنٹ نہیں کرنی، اسکول کالجز نہیں بنانے، سڑکیں نہیں بنانی، کے پی کے کی عوام کا کوئی خدمت نہیں کرنی، اور آپ نے اس کے ایکوپمنٹس اور اس کی چیزوں کو یوز کرنا ہے، آپ نے اپنے ہی پاکستانیوں کے اوپر اور گولیاں مارنی ہیں، چڑھانی ہیں، اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ڈیموکریٹک لینگویج شاید نہیں بول پاتا، میں بلنٹ ہوں، اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں. تو میں نے بتا دیا ہے، if that's the choice they want to have and that's the option they have, then we are ready to welcome them in Islamabad. They can come and see themselves. فیصل صاحب، کمپیئرنگ ٹی ایل پی ود پی ٹی آئی، آپ کے خیال میں یہ ایک فیئر کمپیریزن ہے؟ پاکستان تحریک انصاف ایک صوبے کی حکمراں جماعت ہے، ملک کی بڑی اپوزیشن جماعت ہے. ٹی ایل پی ٹھیک ہے، اسٹریٹ پاور تو ان کے پاس تھی، لیکن عوامی نمائندگی کے حوالے سے نمبرز ان کے بہت کم تھے، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھے. تو یہ ایک فیئر کمپیریزن بنتا ہے؟ منصور صاحب، اگر میں فیڈرل منسٹر رہ چکا ہوں، ایم این اے رہ چکا ہوں، سینیٹر رہ چکا ہوں اور واپس سینیٹر ہوں، تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے شو پہ آ کے آپ کے کیمرے توڑ دوں، آپ کو گولی مار دوں، آپ کے کپڑے پھاڑ دوں، آپ کے اسٹوڈیو کو آگ لگا دوں؟ اس کا یہ کرائٹیریا تو نہیں ہے کہ اگر آپ پاپولر ہیں اور کسی صوبے کی نمائندگی کر رہے ہیں تو آپ کو یہ سب چیزوں کی اجازت ہے. یہ ٹالرنس کی وجہ سے یہاں تک پہنچے، کمزوریوں کی وجہ سے پہنچے، کمزور سیاستدانوں کی وجہ سے پہنچے، کمزور قانون سازی کی وجہ سے پہنچے، اینڈ دیٹ گوز اکراس دا بورڈ. میں صرف ایک اسپیسیفک پی ٹی آئی کی تو بات نہیں کر رہا، میں تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، انکلوڈنگ پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پاکستانیز. لیکن اگر آپ نے یہ طرز سیاست سے پی ٹی آئی سے منسلک کر دیا ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی خود اس سیاست کو مانتی ہے، تو پھر آخری راؤنڈ کھیل لے پھر سر. لیکن وارث صاحب، آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم یہ ایک پیکج ہے، یہ ٹیبل کے اوپر پڑا ہوا ہے. اگر تو آپ اس ٹیبل کے اوپر پڑے ہوئے پیکج کو جس طرح ہے، جیسا ہے، کی بنیاد کے اوپر اٹھا لیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہاں پہ جو ہے وہ پھینٹا پڑنا شروع ہو جائے گا. یہ تو کافی حد تک اس کو میں ڈیموکریٹک تھریٹ سمجھوں. دیکھیں سر، اس میں نہیں، میں منصور صاحب کو کلیئر کر دوں. دیکھیں 27 امینڈمنٹ کا 27ویں ترمیم کا کوئی تعلق نہیں ہے میرے اس بیان سے بھی اور نہ ہی ان کے آنے سے. تحریک
ترمیم کے لیے نمبرز پورے ہیں, اتنے پورے ہیں کہ ہم اگر آپ مجھے کہیں گے کسی اور فورم پہ بھی دے دیں تو وہاں بھی ہم دے دیں گے. تو اس کی تو بڑی کلیئرٹی رکھے. تو وہ ہیں یا نہیں ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. میں تو ان سے کہہ رہا ہوں کہ ریوڑیوں کا موسم ہے, بڑی سرد ہے اسلام آباد, آپ ریوڑی کھائیں اور چھلی کھائیں, بڑی اچھی ہے یہاں کی بکئی. سو دے آر ارریلیونٹ ان ٹرمز آف کہ وہ ترمیم پہ اپنا آپشن اور اوپینین کیا رکھتے ہیں. دے آر ارریلیونٹ کیونکہ انہوں نے بات ہی منفی کرنی ہے, انہوں نے بات ہی, آپ نے کہنا ہے رات ہے تو انہوں نے کہنا ہے صبح ہے. تو اس کا تو کوئی اثر 27 ترمیم پہ نہ ہو رہا ہے نہ ہونے جا رہا ہے. ہاں اچھا یہ ہوتا وہ سنتے, ایکسیپٹ کر لیتے, نہیں ایکسیپٹ کرتے, کچھ مشاورت کر لیتے, کچھ ایکسپلینیشن لے لیتے, مطمئن ہو جاتے, کچھ اپنا سجیشن دے دیتے, کچھ شکوں کو کر دیتے, تو ایک کنسنسس ہو جاتا. لیکن اپوزیشن کا رول صرف یہی تو نہیں ہے کہ آپ نے ہر چیز کو نہ کرنی اور ہر چیز پہ گالم گلوچ کرنی اور ہر چیز پہ آگ لگانی ہے. تو یہ اپوزیشن تو دنیا میں کہیں نہیں. اپوزیشن بڑی کنسٹرکٹیو اپوزیشن ہوتی ہے, وہ ان چیزوں کو سامنے ہائی لائٹ کرتی ہے جو اس وقت کی حکومت یا حکومت وقت بائی پاس کر چکی تھی, مس آؤٹ کر چکی تھی, اور ان کی تنبیہ اور اشارہ کرنے سے وہ چیز اس ملک کے لیے بہتر ہو جاتی. بٹ یہاں تو ہم نے اپوزیشن ہر سیاستدان کے اندر سیاسی طور پہ یہی دیکھی کہ اس نے دوسرے کو ریجیکٹ ہی کرنا ہے, ہم نے اس سے دوسرے کو ماننا ہی نہیں ہے. یہ ابھی کا طرز سیاست نہیں ہے, یہ کافی سالوں سے یہی طرز سیاست چل رہا ہے, ون بائی ون چل رہا ہے, ٹرن بائی ٹرن چل رہا ہے. اٹس انفارچونیٹ, کیا کہہ سکتے ہیں. واڑا صاحب, ابھی آپ نے اپنے اس جواب کے آغاز میں آپ نے کہا کہ نمبر گیم تو پوری ہے, بلکہ پوری سے بھی زیادہ ہے, اور کسی بھی فورم کے اوپر جو ہے اسے پروف کیا جا سکتا ہے. اب قومی اسمبلی کی حد تک تو چلیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا معاملہ ہے, لیکن سینٹ کے اندر تو نمبرز ابھی پورے نہیں ہیں. آپ اس کے بارے میں کس طرح دعویٰ کر رہے ہیں؟ دیکھیں منصور صاحب, میں جو بھی بات آپ سے کر رہا ہوں ابھی تک تو اللہ نے لاج رکھی ہے, عزت رکھی ہے, میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں. اور جب میں کانفیڈنٹ ہوں تو اسی لیے میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں, کیونکہ دیکھیں جب کے پی کے سی ایم کی سلیکشن کی بات ہو رہی تھی آفریدی صاحب کی, پوری دنیا میں آدھے لوگوں نے ٹویٹ کیا تھا وہ نہیں بنے گا, لیکن میرا کوئی ایسا بیان یا ٹویٹ نہیں آئی تھی کہ وہ نہیں بنے گا, بلکہ میں نے ایک جگہ پہ کہا تھا وہ بنیں گے. ٹھیک ہے, سو لیٹس بی ویری کلیئر. میں آگے دیکھتا ہوں, صبر خبر اور نظر کے تحت میں چلتا ہوں, اور میں بہت آگے دیکھتا ہوں. جب 26ویں ہو رہی تھی تو میں نے آپ کو اسی ٹائم پہ 27ویں بتا دیا تھا, اور آج جب 27ویں ہو رہی ہے تو آئی ایم مور کنسرن اباؤٹ 28 دین 27. سو یہ تو نمبر گیم از کلیئر. اس میں جس پارٹی کی آپ بات کریں, پیپلز پارٹی کی, وہ ضامن ہے اس پورے نظام کی, جمہوریت کی. انہوں نے قربانیاں دی ہیں, اور بلاول صاحب ہیں بھی بہت ڈیموکریٹک آدمی. ان کے والد صاحب جو ہیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب, وہ سیاسی شطرنج کے بھی بہت بڑے پلیئر ہیں. تو کمبینیشن باپ بیٹے کا بہت اچھا ہے. انہوں نے اپنی اس ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے انہوں نے گھر میں قربانیاں, ان کی والدہ کی شہادت ہوئی, نانا کی ہوئی, ماموں کی ہوئی, والد صاحب نے جیل دیکھی, تو انہوں نے بڑی مشکلیں کاٹی ہیں. وہ تو ضامن ہے, اگر وہ ضامن ہے تو وہ ڈیریل تو ہونے نہیں دیں گے. تو اس میں بڑی کلیئرٹی رکھے, اور اس کلیئرٹی کے اندر جو چیزیں ہیں وہ پاکستان کے لیے کسی کی ذات کے لیے تو نہیں ہو رہی, اور نہ کوئی 18ویں ترمیم رول بیک ہو رہی ہے جس کے اندر کسی کو کوئی ہو. پروپوگیٹ ضرور کیا جا رہا ہے, لیکن 18ویں ترمیم کو رول بیک یا ریورس کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن امینڈ کرنا تو ضروری ہے. پہلے ہم اونٹ اور پیدل چلتے تھے, پھر اونٹوں پہ چلتے تھے, اب گاڑیوں میں چلتے ہیں, پیٹرول اور ڈیزل کی گاڑیوں میں چلتے تھے, پھر الیکٹرک گاڑیوں پہ چل رہے ہیں, سولر کی گاڑیوں پہ چل رہے ہیں. آپ اور میں اپنا فون اپ گریڈ کرتے ہیں ہر سال. واٹس ایپ, انسٹا اور فیس بک پہلے نہیں موجود تھے. اسی طرح ہر چیز کا ہورائزن جیسے جیسے بڑھتا جائے گا ویسے ویسے چیزیں چینج ہوتی چلی جائیں گی. کوئی حرف آخر تو نہیں ہے. اگر کوئی چیز ہو چکی ہے تو اس کو امینڈ نہیں کیا جا سکتا. امینڈ مینز اس کے اندر اور مزید چینجز, مزید بہتری. اس بہتری کے لیے سب پاکستانی ساتھ ہیں, اور اس کے اندر اگر اس کا فائدہ پاکستانیوں کو ہوتا ہے, کسی کی ذات کو نہیں ہوتا, تو آئی تھنک اس میں کوئی کبات نہیں ہے. سہیل آفریدی صاحب کا آپ نے ذکر کیا, آپ نے کہا جب وہ سی ایم بن رہے تھے تو میں نے اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کیا, اور وہ الٹیمیٹلی سی ایم بن گئے. لیکن جب سے وہ سی ایم بنے ہیں, پشاور اور اسلام آباد کے درمیان لگتا ہے فاصلے بہت زیادہ ہیں. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پشاور اور پنڈی کے درمیان فاصلے بہت زیادہ ہیں تو شاید یہ غلط نہ ہوگا. تو یہ فاصلے ویسے ہی رہنے ہیں, مزید بڑھنے ہیں یا کم ہونے ہیں؟ منصور، یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی پروگریسو اور پروڈکٹیو سیاست ہوتی ہے, کتنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کتنی اچھے کام ہوتے ہیں, کتنے اچھے اقدام ہوتے ہیں. اس اقدام کو دکھا کے آپ ضرور بات چیت کر سکتے ہیں. میں منصور صاحب آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے یہ اچھا کام کیا, یہ اچھا کام کیا. منصور صاحب اس کاموں کو تو آپ دیکھیں, تو آپ دیکھے ہوئے کاموں کو تو اپریشیٹ کریں گے. پھر میں آپ سے کہوں گا سر میری دو اور باتیں بھی سن لیں. تو طریقہ کار سیاست میں کسی کی ذاتی جانی دشمنی تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. وی اگری ٹو ڈس اگری, پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, پولیٹیکل اوپینین کے اندر ڈفرینسز ہیں, اور سیاست کا نام ہی بات چیت کرنا ہے اور اس کے ساتھ رستہ نکالنا ہے. اسی لیے اس کو سویلین حکمرانی کہتے ہیں. ورنہ تو اگر آپ یہ فوجی سسٹم ہوتا کہ ہائر اور فائر کرنے کے کرائٹیریا سیٹ ہیں,
جب سویلین میٹر ہوتے ہیں, کاروبار کے اندر بھی ڈسپیوٹ ہوتے ہیں, تو اس کو ریزالو بھی کیا جاتا ہے نا, اس میں بندوقیں تان کے ایک دوسرے گولی تو نہیں ماری جا سکتی. اب اگر آفریدی صاحب ایک ورکر کلاس سے اوپر آئے ہیں تو بہت اچھا ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے, بہت اچھی بات ہے. ایک ینگ آدمی آیا ہے, بہت اچھی بات ہے, اس کو سب ویلکم کرتے ہیں, ہمارا بھائی ہے. امید کرتے ہیں کہ وہ اس پریسیڈنٹ کو سیٹ رہے گا, جا کے لوگوں کو یہ ریلائز ہو جائے کہ نہیں روایتی لوگ ہی ٹھیک ہیں. تو روایتی لوگوں کے اندر کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ اگر کچھ پروگریسو کام کریں گے تو پروگریسو اپریسیشن ہوگی, پروگریسو راستہ بھی ہوگا. اگر آپ جا رہے آنے اور آپ نے کہا کہ میں عشق عمران میں اپنی جان دینے کو گواؤں, تو پھر آپ کی مرضی ہے, پھر یو آر آسکنگ فار اٹ. تو یہ ٹھیک ہے سیاسی طور پہ. اب اگر آپ نے جا رہے آنا بیٹنگ کرنی ہے تو پھر جا رہے آنا ڈنڈوں کی بھی تیاری کر لیں, بیٹ کی بالنگ کا بھی اور سر پھٹنے کا بھی اور ہیڈ یارکر پہ ٹانگ ٹوٹنے کا بھی بندوبست کر لیں. جو ایکشن ہوگا اس کا سیویئر ٹرپل ریاکشن ہوگا. یہ آپ سہیل آفریدی صاحب کے لیے پیغام دے رہے ہیں کہ وہ اپنے سر پھٹنے کا یا ٹانگ ٹوٹنے کا بھی انتظام کر لیں, یا آپ ان کے لیے؟ نہیں, اگر سر آپ میرا سر پھاڑیں گے منصور صاحب تو میں آپ کی ٹانگ, میں تو کہوں گا نا, میں آپ کی ٹانگ توڑوں گا سر. اگر آپ میرا سر پھاڑ دیں گے تو میں آپ کو مٹھائی تو نہیں کھلا سکتا. میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ اینکر ہیں, کریڈیبل آدمی ہیں, آپ کی بڑی ریٹنگ ہے, آپ کو لوگ جانتے ہیں, آپ کا ہوم ورک بڑا اچھا ہے, اس لیے آپ میرا سر پھاڑ دیں. تو سر میری پہ جتنی طاقت ہوگی میں کوشش کروں گا آپ کی ٹانگیں توڑ دوں. سہیل آفریدی صاحب کس طرح سر پھاڑیں, مطلب کوئی ایسا کون سا ایسا کام ہے جو اس کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے؟ سر یہ تو ہم پرزمپشن پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے جا رہے آنا بندوق گولی بدماشی لڑائی جھگڑے کی اگر وہ والی سیاست اور وہ والی پروٹیسٹ کیا تو جواب میں ریٹ ریاست کی جو ریٹ ہے وہ ایکشن میں آئے گی. اس ایکشن کی کونوٹیشن کے اندر بین کا بھی آپشن ہے گورنمنٹ کے پاس, گورنر راج لگانے کا بھی آپشن ہے, اور ایکشن کا ٹرپل ریاکشن بھی ہے. تو اگر پولیس والا کھڑا ہوا اور میں پولیس والے کا سر پھاڑ دوں گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے جانے دے دیں گے جسٹ بیکاز میں سینیٹر ہوں. عمران خان سے اگر ایسا ہوگا, اوکے, اگر ہم یہ کہیں کہ ظاہری بات ہے ایک ان کی ڈیمانڈ ہے جب سے وہ سی ایم بنے کہ جی میری خان صاحب سے میری ملاقات کروائی جائے. یہ خان صاحب سے ملاقات کرنے کی جو جستجو ہے یا خواہش ہے, جس کا بار بار وہ مطلب ریپیٹیشن بھی کر رہے ہیں, کل جو ملاقاتوں کا دن ہے اس میں دوبارہ لسٹ میں ان کا نام ٹاپ کے اوپر رکھا گیا, لیکن یہ ملاقات نہیں ہو پا رہی. یہ ملاقات کی خواہش رکھنا یہ یوکر کے زمرے میں آتا ہے, باؤنسر کے زمرے میں آتا ہے, یا اس گیند کو کون سی گیند کہا جائے؟ یہ نارمل گیند ہے. یہ خواہش کرنا یا اس چیز کا بولنا کوئی بری بات نہیں ہے, اور یہ ان کا حق بھی ہے. تو اس حق سے تو ہم ان کو محروم نہیں کر سکتے. اور اگر جہاں تک آپ کے پروگرام کی توسط سے اس کو دیکھ لیں گے, کوشش کریں گے کہ آپ کے توسط سے کام بھی ہو جائے, تو اس کو تو میں نارمل گیند ہی سمجھوں گا. گیند کے اوپر کیلیں لگ کے غلیل کے ساتھ میں اس بال کو نہیں دیکھ رہا. اچھا, تو یہ پہلے تو ایک ایشو پھنسا ہوا تھا نا کہ کیبنٹ کی اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی تھی, اب تو انہوں نے کیبنٹ کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی ہے. کیا اس کی وجہ سے وہ جس طرح بھی آپ تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے آپ اچھے کام کریں گے تو اس کے اچھے نتائج آئیں گے, یہ اچھے کام کا کوئی اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ آپ کی گفتگو سے تو مجھے ایسے ہی لگا. سر بالکل نکلنا چاہیے, اور نکلنا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اور آپ کی بدولت آپ کو اللہ نے اسباب و وسیلہ بنایا ہے, کوشش کر لیں گے سر اس کی بھی, اور ہو جانی چاہیے. کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے یہ دنیا کی آخری چیز تو نہیں ہے. بڑا صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے عطاءاللہ طاہر صاحب میرے ساتھ موجود تھے, میں نے ان سے سوال کیا کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے, تھوڑا سا میں فوکس کے پی سے ذرا آزاد کشمیر کی طرف لے جانا چاہوں گا. وہاں پہ ایک عدد تحریک عدم اعتماد آنی تھی, لیکن اس طرح لگ رہا ہے جیسے اسے فریج کے اندر رکھ دیا گیا ہے, اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ کوئی طے ہوگا تو پھر وہاں پہ تحریک عدم اعتماد آئے گی. لنکڈ ہیں دونوں معاملات آپس میں؟ منصور صاحب دیکھیں, جو فروزن فوڈ ہے نا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کو فریزر میں جمایا جاتا ہے, پھر مائکرو ویو میں اس کو سافٹ کیا جاتا ہے, اور پھر چولہے میں اس کو بٹر کے ساتھ فرائی کر کے کھا لیا جاتا ہے. تو آئی تھنک کہ وہ شاید نیچے والے فریج میں رہ گیا تو اس کو ڈیپ فریزر میں ڈال دیا, پھر اس کو باہر نکال لیں گے, پھر مائکرو ویو میں ڈالیں گے, پھر بٹر میں فرائی کریں گے اور کھا لیں گے سر. اچھا, تو یعنی یہ مائکرو ویو میں تبھی جائے گا جب 27ویں آئینی ترمیم کی دیکھ جو ہے وہ پک جائے گی؟ سر یہ تو منصور صاحب میں آپ کی کونوٹیشن ہے نا, میں آپ کے لیول کا آدمی ہوں کہ جس کی اتنی ڈیپتھ ہو چیزوں کے اوپر, تو یہ میں آپ کی کونوٹیشن پہ چھوڑ دیتا ہوں. نہیں, بٹ آپ نے جو مجھے سیکوینس بتایا نا, اٹ لکس لائک کہ فیصل واڈا از اے گڈ کوک ایز ویل, تو میرے خیال میں آپ کے یہاں ایک آدھا ڈنر کرنا پڑے گا تاکہ آپ کے سر اینی ٹائم یو مور دین ویلکم, آلویز ویلکم سر. واڈا صاحب اس سارے آپ کو تازہ کھانا کھلائیں گے سر, فروزن نہیں کھلائیں گے, یہ وعدہ ہے آپ سے. اچھا واڈا صاحب, تھوڑا سا میں ذرا ایک, کیونکہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, پنجاب کے اندر جو ہے وہ جو معاملات جس طرح بھی چل رہے ہیں, اس حوالے سے فضائیں اسلام آباد کی یا پنڈی کی پرسکون ہے, بالکل ٹھیک جو ہے وہ پرفارمنس ہے؟ کیونکہ کے پی کے حوالے سے تو بات ہوئی, پنجاب پہ بھی ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے.
دیکھیں آپ نے کے پی کے کا ذکر ضرور کیا اور اس میں ایک جو مین ایریا تھا وہ وائلنس کے اوپر ہم نے پرزمپشن پہ اس کو ڈسکس کیا. میں زیادہ تر فوکس کرنا چاہتا ہوں فیڈرل پہ 28th امینڈمنٹ پہ, ناٹ 27. اس کے بعد والے پروگرام میں سر اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے اور آگے اس کو بھی لے چلیں گے سر. یا آپ نے یہ دوسری دفعہ 28th امینڈمنٹ کی آپ نے بات کی ہے. 28 کے اندر وہ پہلے جو 26ویں کے حوالے سے بھی ایک کامنٹ آیا تھا کہ جی اس میں بڑے خطرناک قسم کے کالے ناگ تھے, تو 27ویں تو چلیں سامنے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے, 28ویں کے اندر بھی کوئی ناگ شاگ ہیں یا وہ بالکل کلیئر ہے؟ سر 27ویں تو آپ سمجھیں نا بس پاس ہی ہو گئی ہے نا, تو اب تو صرف آپ نے ایک فارمیلٹی ہے اس کو پورا کر لیں آپ. ٹھیک, تو لیٹس پٹ اٹ دس وے ان ٹرمز آف میری انالیسس. جو رہ جائے گا اور پھر وقت ضرورت جو پڑے گی پاکستان کی بہتری کے لیے اس کو 28 میں کر لیں گے. سو اٹس ناٹ دی لاسٹ امینڈمنٹ اینی ویز. اچھا, یعنی کہ بیسکلی آپ یہ بات ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جو چیزیں 26ویں میں رہ گئی تھی اسی لیے اسے 27ویں میں پورا کیا جا رہا ہے. تو نیچرل سی بات ہے نا منصور صاحب, اتنا تو آپ کریڈٹ دیں سر کہ اس کو آپ ڈیموکریٹک لینگویج میں کیسے بتا سکتے ہیں. میرے خیال سے میں بہتر ہے کہ میں اسٹریٹ فارورڈ ہی بتا دوں. اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت بہت سے لوگوں کے حوالے سے یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ ایکچولی اس کا مسودہ پڑھا کس کس نے ہے. میں آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں, آپ نے ابھی تک مسودہ پڑھ لیا ہے؟ دیکھیے منصور صاحب, میں کچھ چیزوں کو نا حفظ کر لیتا ہوں. اچھا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میری ہمیشہ سے عادت ہے کہ میں کسی بھی چیز کو پڑھنے سے پہلے اس کا پہلے پیج کا 3rd پیراگراف اور آخری پیج کا 2nd لاسٹ پیراگراف پڑھ لیتا ہوں. باقی میرے لیے مٹیریل ہے. میں تو پاکستان کی بہتری کی جیسی بات ہوتی ہے میں کہتا ہوں یار جلدی لاؤ, چلو بھائی آگے بڑھو, نیکسٹ. اب یہ ذرا پیراگراف دوبارہ 1 منٹ ریپیٹ کیجیے گا, بیکاز یہ تو بڑی اسپیسیفک آپ بات کر رہے ہیں کہ دوبارہ ذرا پیراگرافس بتائیے کون کون سے. سر میں نے کہا کہ 3rd پیراگراف فرسٹ پیج کا اور آخری پیج کا 2nd لاسٹ پیراگراف امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی ایگریمنٹ کے لیے. تو میں تو اپنی دانستہ ذہانت کے تحت جس طرح چلتا آ رہا ہوں ویسے آج بھی چل رہا ہوں. اور وین اٹ کمس ٹو پاکستان اینڈ اس کی پازیٹیوٹی تو میں تو کہتا ہوں جی چلو بھائی لبیک, نیکسٹ. اچھا, اور یہ بھی ذرا بتا دیجیے کیونکہ اگر آپ اتنی پیج اسپیسیفکس کے بارے میں بتا رہی ہیں, کتنے پیجز ہیں؟ نہیں میں تو منصور صاحب آپ کانوٹیشن مجھے پکڑ لیتے ہیں, اسی لیے میں بہت سوچ سمجھ کے بات کرتا ہوں کہ میں سلپ کر جاؤں. چلیں, تھینک یو, بہت شکریہ فیصل واڈا صاحب آپ کا. ناظرین, سینیٹر فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسپیسیفک انہوں نے پیراگرافس کے حوالے سے بھی ذکر کیا. دیکھتے ہیں جب اس کا ڈرافٹ سامنے آئے گا تو کیا صورتحال نکلتی ہے, کیا رزلٹ اس کا نکلتا ہے. لیکن ایک رزلٹ جو آج سامنے آیا وہ امریکہ میں نیو یارک کے میئر کے الیکشنز کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے آیا, جہاں پہ زہران ممدانی نے یہ الیکشن اپنے نام کیا. ایک مسلمان پہلی دفعہ نیو یارک کا میئر جو ہے وہ منتخب ہو چکا ہے. اس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں گے. نیو یارک سے سینئر تجزیہ کار رضا رومی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے ڈیٹیل جانیں گے کہ امریکہ کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آخر آئی کس طرح. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, یہ وہ نعرہ ہے جس کی گونج پہلی بار محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد سنائی دی تھی, مگر آج اس جملے کو حقیقی معنوں میں عملی تعبیر نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی نے دی ہے. افریقی ملک یوگینڈا میں جنم لینے والا یہ باہمت نوجوان نہ صرف نیو یارک کے ترقی پسند ووٹروں کی نئی امید بنا ہے بلکہ تاریخ رقم کرتے ہوئے شہر کا پہلا مسلمان میئر بھی منتخب ہوا ہے. زہران ممدانی کی یہ کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ خواب اگر سچائی اور جدوجہد سے تعبیر پائیں تو سرحدیں, رنگ اور مذہب کبھی رکاوٹ نہیں بنتے. ایک ایسے شہر سے مسلمان نوجوان کا میئر منتخب ہونا جو 24 برسوں سے رنگ, نسل, مذہب اور معاشرتی تقسیم کی لکیر پر کھڑا تھا, صرف خبر نہیں ایک امید کی علامت ہے. وہی نیو یارک سٹی جس کی فضا میں 11 ستمبر 2001 کی صبح چیخوں, دھوئیں اور خوف نے بسیرا کیا تھا جب 2 طیارے آسمان چیرتے ہوئے ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرائے تو صرف عمارتیں نہیں گری تھی, انسانیت کا اعتماد بھی ٹوٹ گیا تھا. اس دن کے بعد دنیا نے عقیدے کو جرم اور مذہب کو شناخت کا الزام بنا دیا, جس کے بعد شک, نفرت اور خوف نے جنم لیا اور اسلاموفوبیا محض ایک لفظ نہیں بلکہ طرز فکر بن گیا. پھر 24 سال بعد تاریخ نے خود اپنا توازن بحال کیا اور آج اسی شہر کی گلیوں سے ایک مسلمان نوجوان کے میئر بننے کی خبر آئی ہے. زہران ممدانی 6,77,000 ووٹ حاصل کر کے نیو یارک سٹی کے میئر بن گئے, جبکہ ان کے مخالف امیدوار سابق گورنر اینڈریو کومو 5,68,000 ووٹ ہی حاصل کر سکے. ناظرین, زہران ممدانی کی فتح کی راہ آسان نہ تھی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ, امریکی میڈیا, ایلون مسک اور مائیکل بلومبرگ جیسے اثر و رسوخ رکھنے والے افراد نے کھل کر زہران ممدانی کی مخالفت کی. نیو یارک پوسٹ نے سخت سرخیوں کے ساتھ
ممدانی کو دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کی۔ اینڈریو کومو نے ایک انٹرویو میں سوال اٹھایا کہ کیا کوئی ممدانی کو 1 اور 9/11 کے وقت میئر تصور کر سکتا ہے؟ پرائمری انتخاب کے دوران کومو گروپ نے زہران ممدانی کی داڑھی کے حوالے سے میمز بنائیں، بحث مباحثوں میں ان پر سنگین الزامات لگائے گئے اور مخالف تو دور اپنی ہی جماعت کے منتخب کانگریس نمائندوں نے اسٹیچو آف لبرٹی کی تصویر کو سیاہ برقعے میں دکھا کر خوف پھیلانے کی کوشش کی۔ انتخابی مہم کے دوران زہران ممدانی کو فلسطین کا حامی قرار دیا گیا۔ ان کے ناقدین نے انہیں اسرائیل کی غزہ میں جنگ کے دوران اینٹی سیمیٹک قرار دیا، لیکن ان تمام سیاسی، ذاتی اور مذہبی حوالے سے مخالفت کے باوجود 34 سالہ زہران ممدانی نے پچھلے ہفتے نیو یارک سٹی کے متعدد مسلمانوں کے ہمراہ برانکس میں ایک مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر اسلاموفوبیا کے بارے میں 10 منٹ کی آنسوؤں سے بھری تقریر کی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ 9/11 کے بعد انہیں ایک ہوائی اڈے پر پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑا تھا اور پوچھا گیا کہ کیا ان کی نیو یارک پر حملے کا ارادہ تو نہیں ہے۔ Growing up in the shadow of 9/11, I have known what it means to live with an undercurrent of suspicion in this city. I will always remember the disdain that I faced and how I could return to my city only to be asked in a double-mirrored room at the airport if I had any plan on attacking it. The dream of every Muslim is simply be treated the same as any other New Yorker. And yet for too long, we have been told to ask for less than that and to be satisfied with whatever little we receive. No more. اپنی تاریخی کامیابی کے بعد نیو یارک کے نومنتخب میئر زہران ممدانی نے اپنے حامیوں سے خطاب کیا تو ان کی توجہ نیو یارک کے شہر کے لیے اپنے ویژن پر ہی مرکوز رہی، لیکن پھر ان کے سب سے بڑے ناقد ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر بھی آ گیا۔ So Donald Trump, since I know you're watching, got 4 words for you. Turn the volume up. Will you hold back landlords to account? Because the Donald Trumps of our city have gone far too comfortable taking advantage of their tenants. And we'll put an end to the culture of corruption that has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax breaks. اور اب اس سے اتفاقیہ کہیں یا کچھ اور، این اس وقت جب زہران ممدانی ٹرمپ کے بارے میں بات کر رہے تھے، اسی وقت امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر لکھا اور یہ شروع ہو گیا۔ ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کی گئی شکست کی وجوہات بیان کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ووٹرز کے مطابق ریپبلکنز کی شکست کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ میں بیلٹ پر نہیں تھا اور دوسری وجہ امریکہ میں جاری شٹ ڈاؤن ہے۔ ناظرین، نیو یارک سٹی کے میئر کا انتخاب اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس اہم انتخابات میں سابق گورنر اینڈریو کومو اور ریپبلکن امیدوار کرٹس سلیوا نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے ڈیموکریٹک امیدوار زہران ممدانی کو نیو یارک کا الیکشن جیتنے پر مبارکباد دی۔ کسی ہارنے والے امیدوار نے الیکشن کی شفافیت پر سوال نہیں اٹھائے۔ 24 سال پہلے جس شہر سے اسلاموفوبیا جیسی ٹرم نے جنم لیا تھا، آج جمہوری انداز میں اسی شہر کے 7.25 لاکھ افراد نے ایک مسلمان تارک وطن شخص کو اپنا میئر منتخب کر لیا۔ جمہوریت کے آگے میڈیا ٹرائل، مذہبی تعصب، طاقت، اختیار اور پیسے نے گھٹنے ٹیک کیے۔ وہ امریکہ جس پر مختلف ممالک کی حکومتیں گرانے اور بنانے کا الزام لگایا جاتا ہے، آج ایک میئر کے الیکشن میں کسی بھی طرح کی چھیڑ چھاڑ کرنے کی اس کی ہمت نہ ہو سکی، جس کے بعد یہ بات برملا کہی جا سکتی ہے کہ جمہوریت واقعی ہی بہترین انتقام ہے۔ زہران ممدانی کی جیت نے جہاں تاریخ رقم کی ہے، وہیں بہت سے سوالات کو بھی جنم دیا ہے۔ سوال نمبر 1، نیو یارک سٹی کے نومنتخب میئر زہران ممدانی مسلم امریکن کمیونٹی کے لیے بطور رول ماڈل دیکھے جا رہے ہیں۔ کیا ان کی شناخت ان کی میئرشپ کو فائدہ دے گی یا پھر ایک چیلنج ثابت ہوگی؟ سوال نمبر 2، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زہران ممدانی کی جیت کی صورت میں شہر کو وفاقی فنڈز نہ دینے کی دھمکی دی تھی۔ اب ممدانی کی طرح وفاقی فنڈنگ ریاستی حکام اور وفاق کے ساتھ تعلقات سنبھالیں گے؟ سوال نمبر 3، الیکشن سے قبل زہران ممدانی نے CNN کو انٹرویو میں کہا کہ ٹرمپ کے احکامات پر نہیں، امریکی قوانین پر عمل کروں گا۔ نیتنیاہو نیو یارک آئے تو ہر حال میں گرفتاری کا حکم دوں گا۔ کیا اپنی میئرشپ کے دوران زہران ممدانی کے لیے اپنے اس موقف پر قائم رہنا ممکن ہوگا؟ سوال نمبر 4، ٹھیک 1 سال قبل امریکی عوام نے ڈونلڈ ٹرمپ کو منتخب کیا، لیکن صرف 1 سال بعد ایسا کیا ہوا کہ امریکہ میں بڑی تعداد میں ٹرمپ مخالف مظاہرے شروع ہو گئے؟ پھر نیو یارک سٹی کا الیکشن ہو یا ریاست ورجینیا کی گورنرشپ کا انتخاب، ریپبلکنز ہر جگہ بری طرح ہار رہے ہیں۔ ریپبلکنز کی پے در پے ہار امریکی صدر ٹرمپ کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے؟ سوال نمبر 5، نیو یارک سٹی کے الیکشن نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر سسٹم مضبوط ہو تو دنیا کا طاقتور شخص ہو یا سرمایہ دار کا پانی کی طرح بہایا گیا پیسہ، وہ جمہوری نظام میں جیت خرید نہیں سکتا۔ پاکستان بھی جمہوریت کا دعوے دار ہے، پھر کیوں ہارنے اور جیتنے والے ایک دوسرے پر الزامات کی بچھاڑ کرتے ہیں؟ نظام کمزور ہے یا پھر جمہوریت ناپید ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نیو یارک میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار رضا روی صاحب، جو اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ رضا صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے رضا صاحب، زہران کی یہ جو جیت ہے، کیا اسے ایک بڑا
टेक्टोनिक शिफ्ट करार दिया जा सकता है अमेरिका की सियासत के हवाले से? देखिए मंसूर, शुक्रिया दावत देने के लिए। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी तब्दीली भी है और एक उम्मीद की किरण भी है, क्योंकि आपके इल्म में है और नाज़रीन के इल्म में भी होगा कि अमेरिका में जिस तरह की खौफ व हरास की फ़ज़ा ख़ुसूसन इमिग्रेंट्स के लिए क्रिएट की गई थी डोनाल्ड ट्रंप के आते ही, ज़ोहरान ममदानी ने ना सिर्फ उसको चैलेंज किया है बल्कि ये भी साबित कर दिखाया है कि बड़े न्यूयॉर्क जैसे शहरों में जो अक्सरियत है वो डोनाल्ड ट्रंप की इन पॉलिसी से मुतफिक नहीं बल्कि उसकी भरपूर मुखालिफत करती है। तो पहली तो ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट है। दूसरा, जो जिस पार्टी के प्लेटफॉर्म से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, डेमोक्रेट्स, आज खुद उस पार्टी का बड़ा बुरा हाल था क्योंकि वो पार्टी इस वक्त उसमें कोई सेंट्रल मरकजी लीडर नहीं है और ट्रंप का वो सामना कर ही नहीं पा रहे। यही वजह है कि ट्रंप अपनी मर्जी और धौंस जमाए जा रहा है। तो ज़ोहरान ममदानी के उभरने से एक तो नौजवान क़यादत सामने आई है और शायद मुस्तकबिल का नक्शा भी दिखाई दिया है कि आने वाले महीनों और सालों में अमरीकी सियासत का महवर जो होगा वो लोगों की बहबूद और फलाह होगा, क्योंकि इसी नारे की बुनियाद के ऊपर उसको वोट मिले हैं और उसके जो वादे हैं उसी की वजह से लोग उसके पीछे हैं। ये शनाख्त वगैरह अहम चीज़ें हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि न्यूयॉर्क शहर दुनिया का महंगा तरीन शहर है। यहाँ के किराए, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, चाइल्ड केयर सबसे महंगे हैं और ज़ोहरान ममदानी की सूरत में लोगों को ये दिखाई देता है कि अगर रियासत और मकामी गवर्नमेंट चाहे तो उनके लिए आसानियां पैदा कर सकती है। तो ये एक होप का मैसेज है। अब बाकी आपने जैसे अपने इब्तदाइये में कहा कि इसके ऊपर अमल करना, इसको इम्प्लीमेंट करना और ट्रंप के साथ फड्डे जो होंगे वो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। जी मंसूर, इसमें रज़ा साहब एक बड़ी ही डर्टी किस्म की कैंपेन जो है वो चली, बिलो द बेल्ट किस्म के रिमार्क्स भी दिए गए इनके मजहब के हवाले से भी, इनके ख्यालात के हवाले से भी। और आम तौर पे अमेरिका के अंदर हमने देखा है कि जब पॉलिटिकल कैंपेन्स चलती हैं तो बाकी बड़ी कट थ्रोट किस्म की वो कैंपेन्स होती हैं, एक मड स्लिंगिंग तो वहाँ पर होती है। लेकिन आपके ख्याल में क्या ये इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ? क्या ज़ोहरान को एक्चुअली इस चीज़ का फ़ायदा नहीं हुआ? लोगों को एक सिंपथाइज करने के लिए भी उनको वोट दिया गया कि नहीं ये जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है वो ज्यादती है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से जितनी घटिया किस्म की कैंपेन चलाई गई उसके बारे में, देखिए आपने तो जिक्र किया इस्लामोफोबिया, जो कि अनफॉर्चुनेटली एक हकीकत है अमेरिका में भी, यूरोप में भी। इनको दहशतगर्द कहा गया, हालांकि 9/11 के वक्त ये एक स्कूल जाते हुए बच्चे थे और उनका क्या लेकिन वो भी इल्ज़ाम इनके कांधों पे डाला गया। फिर उसके अलावा मंसूर, ज्यादा अहम बात है कि ये इनके कॉलेज के एडमिशन के जो फॉर्म्स थे न्यूयॉर्क टाइम्स ने वो भी निकाल लिए। उन्होंने कहा उसमें तो ये अपने आप को अफ्रीकी लिखा हुआ है, क्योंकि ये अफ्रीका में पैदा हुआ था, युगांडा में। तो उन्होंने कहा ये तो मुसलमान है ही नहीं है, ये तो साउथ एशियन है ही नहीं, ये तो अफ्रीकी लिखा हुआ है, झूठ बोला है। ये देखिए इस हद तक कोशिश की गई अमेरिका के और खुसूसन न्यूयॉर्क के जो अरबपति तबकात हैं, क्योंकि उनको इसकी पॉलिसी से खतरा भी है और वो ये समझते हैं कि इसकी पॉलिसीज की वजह से शायद उनको टैक्स देना पड़े ज्यादा और उनका कोई नुकसान हो जाए। तो वो सारे हीले जो हैं वो नाकाम किए लोगों की एक तहरीक ने। ज़ोहरान ने 1 लाख से ज्यादा वॉलंटियर्स पिछले 8-9 महीने में तैयार किए हैं, जो कि घर घर गए और खुद ज़ोहरान ममदानी ने बेहतरीन शानदार कैंपेन चलाई, जहां पर आम लोगों के साथ हर रोज उन्होंने रब्ता रखा। टैक्सी ड्राइवर हो, वो बाइसिकल वाला हो, वो इमिग्रेंट हो, वो होमलेस हो। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अमेरिका में ऐसे जो अरबपति लोग ही सियासत में आते हैं और उनकी सियासत का जो तरीका है वो हमारे वाला ही होता है कि बस पैसे डाल दो और आगे लोग होंगे वो चला लेंगे, वोट मिल जाएंगे। ऐसा नहीं किया उसने, जाती तौर पे अपनी कैंपेन बिल्ड की और एक उम्मीद का मैसेज दिया। और नौजवान तबका, आखिरी पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि जो उनके वोटर्स हैं ज़ोहरान ममदानी के 30-35 साल से कम की जो ग्रुप है, उसमें 60 से 70% लोगों ने उनको वोट दिया है और शायद 75% भी अभी वो आदादो शुमार आने हतमी। तो इतनी बड़ी तादाद में नौजवान जो लोग हैं उन्होंने उनका साथ दिया, हत्ता कि उसमें यहूदी भी शामिल हैं जिनके लिए ये कहा जा रहा था कि ये एंटी इसराइल है और यहूदियों के खिलाफ है। उन नौजवानों ने भी ज़ोहरान को वोट दिया।
जी मंसूर। राज साहब, माजी के अंदर ये देखा गया है, चाहे डेमोक्रेट्स की बात हो या रिपब्लिकन्स की बात हो, दोनों ने हमेशा इजरायली लॉबी को जो है वो सपोर्ट करने की खातिर जो है वो एक दूसरे पे सबकत हासिल करने की कोशिश की। और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से हम देख भी रहे हैं कि उसने इजराइल को या बेंजामिन नेतन्याहू को जो है वो किस हद तक सपोर्ट किया है। ये एक बड़ा अनोखा वाकया है कि एक ऐसा मेयर जो ओपनली बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट यहां तक बयान दिए कि अगर वो आए तो मैं उन्हें गिरफ्तार कर लूंगा, बड़ा एक मतलब एंटी इजराइल या फिर एंटी बेंजामिन नेतन्याहू नैरेटिव जो है वो लेके चलते रहे। आप समझते हैं कि इसकी अब गुंजाइश अमेरिका की पॉलिटिक्स में बन रही है कि आप इजराइल के खिलाफ या बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ खड़े होकर भी पॉलिटिक्स कर सकते हैं और लोग आपको वोट करेंगे? शायद मरकजी लेवल के ऊपर अभी मुश्किल होगा, कबल अज वक्त कहना होगा, लेकिन न्यूयॉर्क की हद तक या बड़े शहरों की हद तक तो ये साबित हो गया है मंसूर, पिछले 2 साल से, चूंकि मैं खुद यहाँ रहता हूँ और मेरे स्टूडेंट्स, मैं पढ़ाता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी जो है वो प्रो पैलेस्टाइन है, और मैंने देखा खुद अपनी आंखों से कि एक इतनी बड़ी तहरीक चली और नौजवान उसकी क़यादत करे थे और उस सेंटिमेंट को कैप्चर किया इस दौरान की जो पोजीशन है इजराइल के ऊपर और खुसूसन गजा के ऊपर के लोगों के ऊपर जो ढाए जाने वाले मजालिम हैं, और उसका फायदा भी उसको हुआ और लोगों को ये भी लगा, नौजवान लोगों को ये भी लगा कि शायद एक ऐसा सियासतदान भी हो आ सकता है पावर में जो कॉम्प्रोमाइज ना हो। असल में जिस इजराइल लॉबी की आप बात कर रहे हैं उनके पास वाफर जो है मिकदार में सरमाया भी है, और सियासतदान जो है वो ये समझते हैं यहाँ के कि भाई उनको जहां से डोनेशंस मिले, फंड्स मिले, ये एक बड़ी यहाँ पे अमेरिका की सियासत को दूर से तो लगती है कि बड़ी शफाफ है, लेकिन यहाँ पे पैसे का बहुत खेल होता है। जोहरान ने उसको चैलेंज करके शिकस्त दी है उस निजाम को, इसलिए इसको बहुत बड़ी एक तब्दीली समझा जा रहा है कि आम लोगों की डोनेशन से मिडिल क्लास लोगों ने $25 $50 देकर उसकी कैंपेन को चलाया, उसके एड्स हलवाए, किसी बड़े अरबपति ने उसकी उस तरह से सपोर्ट नहीं की, और यही आलम है इजराइल के हवाले से भी। और मुझे लगता है कि ये एक नई तब्दीली का आगाज भी है, अमरीकी फॉरेन पॉलिसी में भी आगे जाकर इस पे असर हो सकता है। बिल्कुल जी। और राजा साहब, लास्ट क्वेश्चन ऑन द टॉपिक, आमतौर पे अमेरिका की अगर हम पॉलिटिक्स को देखें तो अगर नॉर्थ की बात करें या नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें, कंपैरेटिवली जो साउथ है उसके अंदर रिपब्लिकन स्टेट्स वो कंसिडर की जाती हैं। जो एक लिबरल अप्रोच या मल्टी कल्चरल अप्रोच आपको इन स्टेट्स में जो नॉर्थ के अंदर नजर आती हैं, क्या इसके असर और रसूख आपको लगता है कि साउथ में भी हैं, या साउथ में वही जो ट्रेडिशनल एक रिपब्लिकन पॉलिटिक्स होती है या रेड पॉलिटिक्स जिसे आप कहते हैं, वो मामला वहीं के वहीं है अभी? देखिए, वो तो बिल्कुल वहां पे है। रिपब्लिकन पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, डोनाल्ड ट्रंप की जाती मकबूलियत भी काफी है, उनकी एक सपोर्ट बेस है। लेकिन अगर आप देखें, न्यूयॉर्क से बाहर भी कल इलेक्शन हुए, वर्जीनिया में, न्यू जर्सी में, कैलिफोर्निया में, और वहां भी डेमोक्रेट्स जीते हैं। असल बात ये हुई है मंसूर के डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े वादे करके आए थे कि वो महंगाई को कम करेंगे, वो खुशहाली लेकर आएंगे, लोगों की जिंदगियां बेहतर करेंगे, आमदन बढ़ाएंगे। हो ये रहा है कि उनके आने के 7-8 महीने के बाद इस वक्त अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई लेवल पर है और इन्फ्लेशन या महंगाई भी बढ़ी है। जो टैरिफ की पॉलिसी लगाई है उसका भी एक रिएक्शन आया है। अगर अमेरिका की मईशत नहीं संभलती तो फिर अगले साल मिड टर्म का इलेक्शन है, उसमें यकीनन रिपब्लिकन्स को मजीद शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। और वही कहा जाता है ना, अमेरिका में मकूला है कि इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। और दूसरी ये बात है कि दिलकश नारे और रेटोरिक जो है वो काम नहीं करता। वो इलेक्शन में शायद आपको एक जीत दिलवा देता है, आपकी कल्ट बना देता है, लेकिन उसको डिलीवर करना पड़ता है। कॉम्पिटेंस के साथ आपको हुकूमत रन करनी पड़ती है। आपको तो उसका खुद अंदाजा है, हमारे पाकिस्तान में भी हम इस तरह के कई बार देख चुके हैं कि बड़े बड़े नारे, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जब काम करने पे आए तो कारकर्दगी सिफर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूयॉर्क से सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके तज्ज़िये के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।